اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیات 10 تا 15۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں سیدھا راستہ نصیب ہوا۔ تفسیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے وہاں دو طرح کے قبائل آباد تھے، اوس و خزرج جو کہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور جو یمن سے آ کے یہاں یثرب میں آباد ہوئے تھے۔ دوسرے یہودی تھے جو اہل کتاب تھے اور ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے صحابی جن کا نام موسیٰ بن عمیر تھا ان کو مدینے بھیجا۔ وہاں پہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے جو کہ ان قبائل کے سردار میں سے تھے، سردار تھے، جن کا نام تھا سعد بن معاذ۔ ان کی جو موسیٰ بن عمیر کی بہترین حکمت عملی اور نرم گوئی کی وجہ سے سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا۔ پھر ان کے ساتھ دوسرے سرداروں نے بھی قبول کیا، اور پھر پورا جو قبیلہ ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور تقریباً 150 یعنی 150 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذہب جو ہے وہ کوئی انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنے اختیار سے کسی مذہب کی طرف جاتے ہو، بلکہ جو سردار ہوتے تھے ان کا جو بھی مذہب ہوتا تھا آپ کو اسی پر عمل کرنا ہوتا تھا اور اسی کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ اب سعد بن معاذ چونکہ ایک دلیر اور جنگجو انسان تھے، ان کی اور یہودیوں کی اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں اسلام سے پہلے اور یہودیوں کی ان کی طرف سے خوب پٹائی ہوتی تھی۔ اب یہودی بہت علم والے تھے لیکن وہ بے حد بزدل اور ڈرپوک تھے۔ جب جنگوں میں ان کو مار پڑتی تھی تو وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ اب تو تم ہمیں مار رہے ہو لیکن جب ہمارا آخری نبی آئے گا تو پھر ہم تمہارا سارے بدلے تم سے لیں گے، اور پھر صرف ہمارا ہی ڈنکا بجے گا اور ہمارا ہی غلبہ ہوگا ہر طرف۔ یہ آگے آیا نمبر 89 میں بھی اس کا بیان آپ کو ملے گا۔ اچھا، اللہ پاک کی کرنی دیکھیں، جب وہ آخری نبی تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے آپ کو، جو کہ صدیوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے تو مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ماننے میں ریلیکٹنٹ ہوئے، دیر کی، اور پھر منافقین کہلائے تو جو دوسرا گروپ تھا جن کو یہ دڑی دیا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، اور انہی لوگوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا۔ اور نہ صرف وہ ان کو انصار یعنی مددگار کہلائے مسلمانوں کے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان آئے تھے، صحابہ کرام آئے تھے، ان کے لیے مددگار بنے، بلکہ وہ دنیا کے امام بھی بنے آگے چل کے۔ اچھا، اس سے ایک بات جو سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنا بھی علم ہو لیکن اگر آپ ہٹ دھرم ہیں تو آپ کے پاس اگر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے تو اس سے کوئی نہیں فرق پڑے گا۔
اس سے برعکس اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے، آپ ان پڑھ ہیں، لیکن حق قبول کرنے کا اگر آپ میں مادہ ہے نا، تو آج بھی ہدایت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ اچھا، یہودی قبائل میں جو نمایاں کردار ہمیں ملتا ہے نا اسلامی تاریخ میں، وہ عبداللہ بن ابی کا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے نا یہودی سمیت اوس و خزرج جو تھے، اس نے اس بات پہ وہ لوگ متفق ہو گئے تھے کہ وہ مدینے کا جو سردار ہوگا نا، وہ عبداللہ بن ابی کو بنائیں گے۔ جب ان سب کو علم ہوا کہ دو جہاں کے سردار جو ہیں وہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، کہ دینی رہنما بھی ہیں، تو پھر اسے کس نے پوچھنا تھا؟ اچھا، اس بات کا اندازہ اس سے بھی تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ بلا وجہ شور مچانے کا کیا فائدہ ہے، خاموشی سے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ اچھا، دل سے سرداری کا شوق تو ابھی اس کے نہیں نکلا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے نا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تاکہ ان حلقوں میں داخلہ مل سکے جہاں مسلمان مل کے بیٹھتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں منافق اور یہودی کا لفظ جو ہے نا ساتھ ساتھ آتا ہے، ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جن میں نفق جو ہے نا وہ اس مرض کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں اکثر ملے گا، اور جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں بار بار ملتا ہے، اور وہ یہ چیزیں ہیں جیسے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، وہ دوغلا ہوتا ہے یہاں، اور پھر یہاں کی بات نا وہ وہاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے، شرارت اس کی نیچر کا حصہ ہوتی ہے۔ اچھا، ذہن میں نا لوگوں کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر خود کو بہت عقل مند اور دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ ہم یہاں پہ کچھ باتیں اس کردار کے بارے میں کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک سب سے نوٹوریس کردار رہا ہے۔ یہ کردار مدنی زندگی میں کئی بار ہمیں ملے گا، اتنا ذکر تو ہمیں جو ہے نا مکی زندگی میں نہ تو ابو جہل کا ملتا اور نہ ابو لہب کا، جتنا ہمیں عبداللہ بن ابی کا ملتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی وجہ سے کئی بار تکالیف اٹھانی پڑی۔ صحیح ہے نا؟ جب اس نے دیکھا کہ اصحابہ کرام آپ کے اشاروں پہ جان دیتے ہیں اور مدینہ کے جنگجو قبائل بھی اسلام لے آئے نا، تو اس نے سوچا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ میجورٹی کے ساتھ دیا جائے۔ اور اصل میں ہوتا یہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے جیسے لوگ ہی ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہماری جیسی سوچ ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا اس کے ساتھ بھی، اس کو اپنے ہم خیال بہت سے لوگ مل گئے، منافقین جن کے دل میں نفق تھا، وہ لوگ اکٹھے ہونے لگے، ایک الگ سے گروپ بن گیا، اور جب بھی یہ اکٹھے بیٹھتے تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا تھا کہ جمعے کے خطبے سے پہلے ہی نا یہ مسجد میں پہنچ جاتا تھا، اور پھر مسجد میں جاتا اور ایسی جگہ پہ بیٹھتا کہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا، اور جب آپ کوئی بھی خطاب فرمانے لگتے تو کھڑا ہو کے کہتا کہ سنو غور سے، نبی پاک جو ہے وہ خطبہ فرمانے والے ہیں۔ تو لیکن اندر سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کس قدر حسد اور اناد تھا۔ اچھا، اب ہمیں کچھ آیات جو قرآن میں ملتی ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہی لوگ فسادی ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری ایسے واقعات ہیں، جن میں سے ایک یہاں پہ کوٹ کرنا مناسب رہے گا کہ جب مسجد نبی میں لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے نا، ان میں وہ مسلمان بھی تھے جن کا ایمان جو تھا وہ بہت ہائی لیول کا تھا، صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے، کیونکہ ان کی اسلام کافی ٹائم سے وہ فالو کر رہے تھے، لگ بھگ 10 سے 13 سال ان کا وہ تھا، ان کی پریکٹس تھی۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ان کو اسلام کے بارے میں نہ تو اتنا گہرا علم تھا، نہ تو ان کی پریکٹس تھی، لہٰذا وہ کچھ باتوں پہ افینڈ بھی ہو جاتے ہیں، ہیومن نیچر ہے یہ۔ تو وہ لوگ نا جو شر پسند تھے نا، وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کی پرانی دشمنیوں کی کوئی پرانی داستان نکال کے نا بڑے بتانے کے اس انداز میں بتاتے کہ ہم تو بہت ہمدرد ہیں، پہلے کتنے تمہارے بڑے جو ہیں وہ آپس کی دشمنیوں میں قتل ہوتے رہے اور دشمنیاں کیسے چلا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح کی کوئی نظم سنائی جا رہی تھی، تو دو لوگوں میں نا اپوزٹ گروپس کے اندر بحث شروع ہو گئی۔ وہ بحث اتنی گرمی کی طرف چلی گئی نا کہ وہ بس دست و گریبان ہونے والے تھے کہ ان کو بچاؤ کیا گیا، اور بچانے والوں میں یہی لوگ سب سے آگے تھے کہ بھائی تم کیوں جھگڑ رہے ہو آپس میں۔ تو قرآن نے یہی فرمایا کہ جھگڑا کروانے اور فساد پھیلانے والے تو یہی ہیں، جسے کہتے ہیں نا تیلی لگانے والے یہی ہیں، اور پانی ڈالنے میں بھی یہ لوگ سب سے آگے ہیں۔
اچھا، اس کے علاوہ پھر کچھ آیات ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ لاتے ہیں۔ تو دین کو جب بھی ضرورت پڑی نا، صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے اسلام کی خدمت کی۔ جہاں پہ مال کی ضرورت پڑی وہاں پہ مال حاضر تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پورے گھر کا سارا سامان لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اسلام کی خدمت کے لیے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے رکھا، اور جس کے پاس جو بھی ہوتا تھا نا تو وہ لے آتا تھا۔ اچھا، جب جنگوں میں اپنی جان کی ضرورت پڑی کہ لوگوں کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ کسی منافق کی موٹی عقل میں آنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب جو منافق ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اس کی ساری زندگی یعنی اسے دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے۔ وہ اس کی ساری زندگی اپنی میں کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ وہ میں سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا، اپنی ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی ساری کوششیں اپنی ذات اور ذاتی مفاد کے گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ لیکن دین میں ہمیں اپنی ذات سے آگے اجتماعی فلاح کا درس ملتا ہے نا۔ لوگوں کی فلاح کے لیے اپنی ذاتی مفاد جو ہے ان کی قربانی دینی پڑتی ہے بہت ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ فلاح اور ہدایت کا جو راستہ ہے نا، وہ سیدھا رب کی طرف جاتا ہے، جبکہ منافق جو ہے نا، وہ فرار کے بہت سارے راستے کھلے رکھتا ہے تاکہ آسانی سے نا کسی بھی راستے سے ایگزٹ لے سکے۔ جہاں تھوڑا سا ذاتی فائدہ اس کو نظر آتا ہے نا، وہ وہاں سے نکل جائے۔ اچھا، گمراہی کو ہمیشہ ظلمات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ گمراہی کا مطلب ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے سے بھٹک کے کسی اور راستے کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو اس راستے پہ صرف اور صرف اندھیرا ہے، جو کہ آپ کو کہیں سجائی نہیں دے گا، اور آپ مزید ہی گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن جو فلاح کا راستہ ہے، یہ نور کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو صحیح سمت میں رکھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے ہمیں ظاہری، باطنی، عملی، عقلی ہر طرح کی منافقت سے بچائے، انشاءاللہ، آمین۔